اسلامی روحانی اور تصوف سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل خانقاہ سلامیہ صدریہ مجددیہ کو سبسکرائب کریں۔ تندرستی تے صحت ہزار نعمتیں، کیونکہ صحت اور تندرستی چی بندہ خدا نو یاد کر سکتا ہے، ذکر فکر کرے، محنت مزدوری کرے، اللہ واسطے وقت لگاوے، اللہ واسطے خرچ کرے، مال، جان، وقت، یہ تین چیزاں خدا دے راہ خرچ کرنے واسطے ہوندیاں نے۔ تین چیزاں کدے واسطے ہوندیاں نے؟ اللہ دے راہ کی چیز؟ تمام انبیاء نے، تمام اولیاء نے، تمام بزرگان دین نے جو کچھ سمجھایا، سکھایا، پڑھایا، کر کے بکھایا، ان کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ ان کا نتیجہ کہ مال، جان اور اپنا وقت، اور اگر اولاد بھی اپنے کنٹرول ہوئے، اولاد بھی اگر یہ کس واسطے ہوندے نے؟ اللہ دی راہ وقف کرنے واسطے، اللہ دی راہ خرچ کرنے واسطے۔ پھر تو آپ بھی یہی سبق پڑھایا بھی یہی، سکھایا بھی سارے دنیا نے یہی۔ پتہ ہی ہے تمہیں سارے جڑے پرانے جانتے ہیں۔ لیکن ہن جڑے حالات تو گزر کے اسی اس جگہ تک پہنچے، ان حالاتاں تک پہنچے، انہوں نے تو 100% کی ہوندا ہے، 1000% اس گل تے پابند کر دیتا اور یقین دلا دیتا اس گل کا کہ اپنے اوقات نو خدا دی یاد اور خدا دے رستے تو علاوہ کسی اور کام سے خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ موت برحق کے اور سر تے کھڑی ہے، کوئی پتہ نہیں کیندا وقت کس ویلے آ رہے ہیں، نہ کسی بچے دا پتہ ہے، نہ کسی جوان دا پتہ ہے، نہ کسی بوڑھے دا پتہ ہے۔ ڈاکٹر آکھے تسی بالکل جوان ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوندا، میں دل چ آکھاں بھی جوان دا تے بوڑھے دا کی تعلق اس گل؟ تسی میرے نال 10 12 سال 14 سال چھوٹے ہو جائے، جوان سے بھی ڈاکٹر بالکل صحت تانوں کی ہونا؟ کچھ نہیں ہونا۔ میں آکھاں بھی اس گل نال کی تعلق ہے؟ نہیں سمجھانی، حوصلہ دیندا سی نا۔ میں انہوں آکھا اللہ دے بندے بھی اس گل نال کی تعلق ہے؟ جوان دا یا بڈھے دا یا بچے دا یا نکے دا یا بڑے دا، زندگی اور موت نال اس گل دا کی تعلق ہے؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے سن کہ موت کے ہاتھ کمان، کیا بوڑھا کیا جوان۔ موت کے ہاتھ تیر کمان پھڑیا ہے، بوڑھے جوان دی کوئی تخصیص نہیں، جدو حکم اللہ دا آ جاندا ہے بندہ ہو گیا۔ کوشش کرو اس گل دی کہ اپنے وقت نو قیمتی بناؤ، اپنے وقت نو قیمتی بناؤ اور خدا دے راہ خرچ کرو۔ تسی بڑے خوش قسمت لوگ ہو بھی ایسے آستانے نال، ایسی خانقاہ نال، ایسے مرکز نال تہاڈی نسبت اور تعلق ہے جتھے شریعت دے مطابق زندگی گزاری جاندی اور گزارنا سکھائی جاندی ہے۔ ذکر فکر اللہ دی رضا واسطے میں سکھایا جاندہ، تہاڈے تے کوئی بوجھ برڈن نہیں پایا جاندہ کسی قسم کا۔ ورنہ سارے پیر خانے تے سارے ادارے جس طرح ہوتا ہے کہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، کرنی نہیں چاہیے، کوئی بری گل نہیں ہے، کرتے ہیں، کر کے نظام چلا دیں، ادارے اپنے نظام نو سسٹم نو چلا دیں اور اپنے مشائخ کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ میں شروع تو رواج ہی نہیں پایا، اللہ دے توکل ہی رکھی ہے، رحمت اور ان کی برکت نال اور ان کے فضل نال کام چل رہا پہ الحمدللہ۔ اللہ کرے قیامت تک چلتا رہے۔ اس واسطے سارے ساتھی بھی بے خبر اور بے فکر ہوندے، انہوں نے پرواہ نہیں ہوندی بھی کی اتنے ہوندا ہے، کیویں ہوندا ہے، کس طرح ہوندا ہے، انہوں نے اس گل کا کوئی غم نہیں۔ تے میں چاہنا کہ غم پیدا ہوئے، کی چاہنا؟ غم پیدا ہوئے تواڈے ساڈے دلاں دے وچ اپنی آخرت نو بچاون دا اور اپنی آخرت نو درست کرن دا اور اپنی تربیت اور اصلاح دا غم پیدا ہوئے، تاکہ اسی اپنی جان
اپنا وقت اور اپنا مال اللہ کی راہ خرچ کر سکیے۔ یاد رکھو کہ جو مال تمہیں سانوں کسی بھی ذریعے نال ملتا ہے حلال ذریعے نال، اور تہاڈا اور میرا رزق نہیں ہوتا۔ تہاڈا اور میرا رزق اندر بے شمار لوگوں کا رزق شامل ہوتا ہے۔ جس ویلے انسان اندر تے قبضہ کر کے بہ جاتا ہے اور انہوں اپنا رزق سمجھ کے جمع جوڑ شروع کر دینا ہے، پھر وہ یہ نہیں کہ صرف انہیں زکوٰۃ ادا کر دیتی تو بے فکر ہو گیا، بلکہ اس کے باوجود بھی عشر ادا کر دیتا تو بے فکر ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں کا کھا رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ازمائش دیتی انسان نو، ایک ازمائش دے وچ پایا ہے، غریبی دے کے بھی ازمائش چ پایا ہے اور امیری دے کے بھی ازمائش چ پایا ہے۔ غریب اپنی غربت تے کس حد تک صبر کرتا ہے اور کنا اجر پانا ہے، امیر اپنے مال نو کس حد تک خرچ کرتا ہے اور کنا اجر پانا ہے۔ اور ان 8-7 مہینے یہ بات بالکل 100% 1000% تحقیق نو پہنچ گئی کہ صحت اور تندرستی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش ہے۔ مولوی صاحب سمجھے پہ؟ مولوی صاحب سمجھے پہ؟ صحت اور تندرستی کی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف آزمائش ہے کہ انسان اس صحت اور تندرستی دے عالم دے وچ کس حد تک اپنے رب نال ربط اور تعلق قائم کرتا ہے۔ کیونکہ جس لئے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تکلیف چ آ جاتا ہے، مرض چ مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اعمال کرن دے قابل نہیں رہ جاتا، اعمال کرن دے قابل، پھر وہ ایک تعلق ہی جڑا ہے نا وہی قائم رہتا ہے۔ یہ تندرستی دے عالم چ بنا لیا تو بیماری چ بھی قائم رہتا ہے، تو موت دے وقت بھی قائم رہتا ہے، موت تو بعد بھی قائم رہتا ہے۔ جے تندرستی دے عالم چ اپنے مالک نال تعلق نہ بنایا تو پھر سوائے گھبراہٹ اور سوائے پریشانی تو، سوائے تکلیف اور غم تو نہ بیماری چ کچھ حاصل ہوتا ہے تو نہ ہی موت چ کچھ حاصل ہوتا ہے تو نہ مرن تو بعد کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک دا احسان اور ان دا فضل ہے۔ صرف تھوڑے شوق پیدا کرنا سے میں عرض کرنا کہ اتنی لمبی تکلیف اور اتنی انتہا درجے دی معذوری کٹی گئی، 7-8 مہینے 8 مہینے لگاتار، لیکن کوئی نماز نہیں چھٹی۔ اب ہر نماز ادا کرتے رہے، جہی نماز وضو نال ممکن سی وہ وضو نال ہی پڑھی، جہی بالکل ممکن نہیں سی وضو نال وہ تیمم نال پڑھی، لیکن پڑھتے رہے۔ جی سنتا نفل نہیں پڑھے جا سکتے سن تے بس فرض پڑھے گئے، لیکن نماز کوئی رہی نہیں، نماز کوئی ایک کندی کرم نوازی ہے اللہ دی، اور یہ وہ بچپن دی عادت ہے جڑی شروع تو پکی ہوئی ہے چلتی پئی۔ جس ویلے ڈاکٹر بیہوش کرتے سن تو اللہ کا نام لیندے لیندے بیہوش ہوندے، ہوش آندی سی تو نام لیندے ہی ہوش آندی سی۔ ایک باری تھوڑا بیہوش کیتا انہیں پتہ نہیں کنی باری، بے حسابی باری بیہوش کیتا ہے، بے حسابی باری ہوش آئی۔ ہائے ہائے، تو میں سمجھا اس گل تو کہ اللہ کرے نام مبارک اللہ دا جڑا ہے، ذکر اللہ دا جڑا ہے، تعلق اللہ دا جڑا ہے، یہ مضبوط ہو جاوے، پک جاوے، تو انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ قبر چ جس لئے فرشتے اٹھاون گے تو ایویں ہی اللہ دا نام لیندے اٹھاں گے، جس لئے جان لی آن گے اس ویلے بھی انہاں نام لیندے ہی جاواں گے انشاءاللہ، امید بڑی ہے۔ نقشبندی طریقے دے لوگاں تو بہت بڑا اللہ دا احسان ہے کہ انہاں دا قلب ذاکر ہوتا ہے۔ جی مائی صاحب نے میں ذکر کیتا کہ وہ آخری 1-1.5 دن بیہوش رہ گئی، بالکل ہی ہارٹ اٹیک ہوا سی، لیکن قلب ذاکر سی، موت تو بعد بھی بڑی دیر ذکر کرتا رہے، بڑے گھنٹے ذکر کرتا ہے، تو ہر ویلے تسبیح لے کے بیٹھی رہندی سی، اللہ اللہ کردی رہندی سی، روزانہ کار ختم خواجگان وغیرہ پڑھتے سن اور ذکر کرتے رہتے سن لوگ سارے، انہاں دے گھر دے لوگ سارے کرتے کراندے نے، عورتاں بھی بچے بھی بڑے بھی سب ذکر فکر کرتے ہیں، گھر عادت پائی ہے۔ تو سارے یہی گزارش ہے تو تسی بڑے مطلب بھی نیک ہو، میرے نالوں اچھے ہو، تھوڑے گھر دے لوگ بھی میرے گھر دے لوگوں نالوں بہتر ہی ہون گے، لازمی گل ہے، لیکن عادت بناؤ اپنے گھراں بیٹھ کے سارے بچیاں نوں بیوی بچیاں نوں پابند کرو کہ بیٹھ کے روزانہ ختم خواجگان پڑھن یا ختم مجدی شریف پڑھن، اس تو بعد بیٹھ کے تھوڑی دیر ذکر کرن،
تاکہ یہ نسلوں کے چیز منتقل ہوئے اللہ کا ذکر کرنا ایک عادت بنے روزانہ گھر بہ کے روٹی کھاتے ہو کہ نہیں ہاتھ پکی ہے نا ایویں ذکر کا بھی کوئی ٹائم مقرر کرو رات پاؤ اپنے آپ کو اتنے چونکہ ہر ویلے ہی قرآن پاک پڑھان کا سلسلہ رہتا ہے ذکر فکر کا سلسلہ رہتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ تھوڑے گھراں چ بھی نعمت ہو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا